أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، طرح طرح کے فوائد سے بھرپور، اور گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی سورہ انفال کی ایک آیت پہ۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کروں گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اچھی طرح مانو، اچھی طرح تسلیم کرو، اچھی طرح ان کے حکم کو قبول کرو۔ کب؟ اذا دعاکم، جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں بلائیں، لما یحییکم، ان امور کی طرف، ان چیزوں کی طرف جن میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام جب بھی بلاتے ہیں، جب بھی دعوت دیتے ہیں، تو اس میں انسان کی زندگی ہے، اس پہ عمل کریں، اس کو سنیں تو انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اب آیت کا دوسرا حصہ، اور یہ دوسرا حصہ ہی آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے حصے کی تفسیر اور وضاحت سب کچھ ہو چکا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبی، بندے کے مابین اور اس کے دل کے مابین، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، یعنی کہ تم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ تو آیت کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ کیا؟ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو، یقین رکھو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مابین اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے، اسے اختیار کرنے والے علماء کرام کثرت سے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، المشہور فی الآیہ، اس آیت میں مشہور قول یہ ہے کہ انہ یحول بین المؤمن و بین الکفر، کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مابین اور کفر کے مابین رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جی اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو، اللہ تعالیٰ مومن اور کفر کے مابین حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کفر سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، اسے کفر کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اللہ رکاوٹ بن جاتا ہے مومن کے مابین اور کس کے مابین؟ کفر کے مابین۔ کیا مطلب پھر؟ اللہ اسے کافر نہیں ہونے دیتا، کفر سے اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ، اور اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے کافر کے مابین اور ایمان کے مابین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور تفسیر جاری ہے، پہلا قول ابھی ختم نہیں ہوا، یہ سب کچھ جو ابھی تک بیان ہوا ہے پہلے قول کے مطابق ہے۔ وَيَحُولُ بَيْنَ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِهِ، اور وہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے اپنی اطاعت کرنے والوں کے مابین اور اپنی معصیت اور نافرمانی کے مابین۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اور اپنی اطاعت کرنے والے بندوں کو جیسے کفر سے بچاتا ہے، ایسے ہی اپنے نافرمانی اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ وَبَيْنَ أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ وَبَيْنَ طَاعَتِهِ،
اور وہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے اپنی نافرمان بندوں کے مابین اور اپنی اطاعت کے مابین۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ ابن عباس وجمہور المفسرین، یہ تفسیر جو آپ نے سنی، یہ جو پہلا قول تھا، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جو کہ صحابی ہیں اور جن کا تفسیر میں مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور یہی قول مفسرین میں سے جمہور کا ہے، اکثریت کا ہے۔ وفی الآیۃ قول آخر، اور اس آیت میں ایک اور قول بھی ہے، اس کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ان المعنی انہ سبحانہ قریب من قلبی، کہ بے شک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہے، من قلبہ، اس کے دل سے، اس کے دل کے بہت قریب ہے۔ کس کے دل کے؟ بندے کے دل کے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے بہت قریب ہے۔ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ آج صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 131، 131۔ اس ایڈیشن کے مطابق جس ایڈیشن کی تحقیق کی ہے شیخ محمد زہر شمس نے، اور اگر آپ کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے تو اس کا صفحہ بنتا ہے 175، 175۔ تو بہرحال دوسرا قول کیا ہے کہ ان المعنی، آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے دل کے بہت قریب ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ مخفی سے مخفی چیز، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز اللہ سے مخفی نہیں رہتی۔ فہوا، چنانچہ اللہ تعالی بینہ و بین قلبہ، بندے کے مابین اور اس کے دل کے مابین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے مابین اور بندے کے دل کے مابین ہے۔ ذکرہ الواحدی قتادہ، اس قول کو امام واحدی نے ذکر کیا ہے، اور ذکر کس سے کیا ہے؟ نسبت کس کی طرف کی ہے؟ قتادہ کی طرف، یعنی کہ یہ قتادہ کا قول ہے جو کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ دوسرا قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَأَنَّ هَذَا أَنْسَبُ بِالسِّيَاقِ، یوں لگتا ہے کہ یہ قول سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ قول سیاق و سباق کے زیادہ مناسب ہے۔ وہ کیسے؟ آیت کے پہلے حصے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانو، تسلیم کرو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ استجابہ کہتے ہیں۔ لأن الاستجابۃ اصلها بالقلب، کیونکہ بات مان لینا، بات تسلیم کر لینا، اس کی اساس، اس کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، کہ دلی طور پہ آپ نے مانا یا نہیں مانا۔ فلا تنفع الاستجابۃ بالبدن دون القلب، دل سے مانے بغیر جسمانی طور پہ مان لینا فائدہ نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، نماز پڑھنے کے لیے ان کو مسجد میں آنا پڑتا تھا تاکہ ان کے کفر پہ پردہ پڑا رہے اور لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو جسمانی طور پہ وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کا آرڈر دلی طور پہ انہوں نے مانا، تو کیا ان کو فائدہ ہوا ان نمازوں کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو باتیں تھیں منافقین کی، آج تو منافقین عام طور پہ نہیں ہیں۔ جی آج کل نئی نسل موجود ہے جنہوں نے جدید یونیورسٹیوں سے تعلیم لی ہے، جنہوں نے یورپی ممالک سے تعلیم لی ہے، ان میں کئی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب وہ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں والدین سے ملنے کے لیے، بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو بہن بھائیوں کو دیکھ کر ان کی بات مان کر رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نماز جمعہ میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن دل ان کا ان باتوں کو فضول سمجھتا ہے۔
روزے کے اوپر ان کا ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے، نمازوں کے اوپر سے ان کا ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو انہوں نے جو روزے رکھے ہیں، جو چند ایک نمازیں پڑھی ہیں، جو خطبہ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بات ماننے کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو دل سے مانے بغیر جسمانی طور پہ مان لینا یہ مفید نہیں ہے۔ فإن اللہ سبحانہ بین العبد و بین قلبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے مابین ہے۔ فیعلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے مابین ہے۔ فیعلم، چنانچہ وہ جانتا ہے، حل استجاب لہ قلب، کیا اس کے دل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کیا، مانا؟ وَهَلْ أَضْمَرَ ذَلِكَ وَأَضْمَرَ خِلَافًا، اور کیا اس نے اپنے دل میں اسی بات کو مخفی رکھا ہے؟ کس بات کو؟ مان لینے کو، تسلیم کر لینے کو، اس کے دل میں مان لینا ہے۔ او اضمر خلافہ، یا اس نے اپنے دل میں اس کے الٹ کسی چیز کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے مابین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کی صورتحال کو، کہ جب اللہ ہمیں کوئی حکم دے، اللہ کے رسول کو حکم دے، تو ہم اسے دلی طور پہ مان رہے ہیں یا صرف اوپر سے مان رہے ہیں۔ دوسرا قول واضح ہو گیا جی، اور اس کا تعلق بھی واضح ہو گیا پچھلے جملے سے، کیونکہ پچھلے جملے میں کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانو۔ دوسرے جملے میں اللہ نے بتا دیا، وارننگ دیتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے، کہ اے انسان، میں تیرے اور تیرے دل کے درمیان میں ہوں، یعنی کہ مجھے پتا ہے تیرے دل میں کیا ہے، دلی طور پہ تو نے میرے رسول کا آرڈر مانا ہے یا نہیں مانا، میں جانتا ہوں، مجھ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وعلی القول الاول فوجہ المناسبہ، اور پہلے قول کے مطابق مناسبت کی صورتحال یہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ پہلا قول آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ جو ہے وہ مسلمان اور کفر کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کے مابین اور ایمان کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں اور گناہوں کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر لوگوں کے مابین اور نیکی کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ پہلا قول۔ امام صاحب نے دو قول بیان کیے۔ دوسرا قول بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی کہ آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ بنتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلا قول ہے کیا اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا پہلے جملے سے؟ تو وہ یہ بتانے لگے ہیں کہ جو پہلا قول ہے اس کی کیا مناسبت ہے آیت کے پہلے حصے کے ساتھ۔ واضح ہو رہا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ چلیں، کہتے ہیں وعلی القول الاول، اور پہلے قول کے مطابق فوجہ المناسبہ، مناسبت کی صورتحال یہ ہوگی کہ انکم، کہ بے شک تم نے، یعنی کہ اللہ نے پہلے حکم دیا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، اچھی طرح مانو، تسلیم کرو، ان کے حکم کو قبول کرو۔ تو دوسری آیت میں کیا کہہ دیا کہ انکم ان تثاقلتم عن الاستجابہ، اگر تم نے بات قبول کرنے میں دیر لگائی، وابطأتم عنہا، اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں سستی اختیار کی، فلا تأمنوا، تو پھر اس بات سے بے خوف نہ رہنا کہ ان اللہ یحول بینکم و بین قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین حائل ہو جائے گا، فلا یمکنکم بعد ذلک من الاستجابہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بات ماننے کی قدرت نہیں دے گا، طاقت نہیں دے گا، توفیق نہیں دے گا۔ یہ کہ جب تم کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات فوراً مانو، دلی طور پہ مانو، اچھی طرح مانو، اگر تم نے دیر لگائی، سستی کی، تو اللہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اپنی اطاعت کرنے کی توفیق ویسے تم سے چھین لے گا۔
جو ہی آرڈر ملے، پہلا آرڈر ملے اس کو مانو، تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ نیکیوں کی راہیں بھی آسان کر دے۔ ایک نماز پڑھیں گے، اللہ دوسری نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، دو پڑھیں گے تیسری کی بھی توفیق دے گا۔ اور اگر تم لوگوں نے اللہ کی بات ماننے میں، اللہ کے رسول کی بات ماننے میں دیر لگائی، سستی اختیار کی، سوچوں میں پڑے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں ماننے کی توفیق ہی نہ دے۔ لیکن تم یہ سوچتے رہو کہ چلو میں 2 سال کے بعد نماز شروع کر دوں گا، 3 سال کے بعد حج کروں گا، جبکہ اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور آپ حج نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں حج کرنے کی توفیق نہ دے، آپ کو طاقت ہی نہ دے، جانے ہی نہ دے۔ آپ کو یاد ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کس کو یاد ہے؟ کون جانتا ہے ان کے واقعے کو، کعب بن مالک کے واقعے کو؟ یار آپ میں سے کسی کو تو معلوم ہونا چاہیے، ایسے نہ کریں۔ کعب بن مالک ان 3 صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں جو تبوک کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور سچے صحابی تھے، سچے مومن تھے۔ اور بھی کئی لوگ تھے جو شریک نہیں ہوئے لیکن وہ منافق تھے، لیکن سچے مومنوں میں سے جو شریک نہیں ہو سکے کتنے تھے؟ 3۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ کعب بن، ان کی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے موقع پہ میرے پاس اسباب تھے، وسائل تھے کہ میں اس جنگ کا حصہ بنوں۔ اتنے اسباب پہلے کبھی میرے پاس نہیں رہے۔ اس موقع پہ میرے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، اور میں اس وقت تیار نہیں ہوا جنگ کے لیے جب لوگ تیار ہو رہے تھے، کیونکہ لمبا سفر تھا، اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں ہو رہی تھی، گرمیوں کے ایام تھے، کھجوریں پک چکی تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں جون جولائی کا موسم تھا۔ تو کعب بن مالک نے سستی اختیار کی، خود کہتے ہیں سستی اختیار کی، سوچتے رہے کہ میں کل تیاری شروع کروں گا، پرسوں کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، حتیٰ کہ 1-2 دن رہ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بہترین سواری ہے، میں بعد میں مل سکتا ہوں ان کو، بعد میں لشکر کا حصہ بن جاؤں گا۔ یہ کرتے 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 اللہ نے توفیق ہی چھین لی، جنگ کا حصہ ہی نہیں بن سکے، گھر سے نکل ہی نہیں سکے۔ دیر لگائی نا اللہ کے رسول کا حکم ماننے میں، تو اللہ نے توفیق ہی چھین لی، اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام واپس آئے تو منافقین نے تو جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹ سے کام لیے، انہوں نے سچ بتا دیا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بائیکاٹ کتنے دن جاری رہا تھا؟ 50 دن۔ اور صورتحال یہ ہو گئی تھی جو قرآن میں بھی آئی ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے، کہ کہتے ہیں زمین کشادہ ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جدھر جاؤں کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعب بن مالک کی ایک مثال لے لیں، ایسی مثالیں میری اور آپ کی اپنی کئی ہیں۔ جب ہم فوری طور پہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیتے ہیں، ہمیں وہ نیکی کرنے کا اللہ پھر موقع ہی نہیں دیتے۔ تو یہ دیکھتے جائیں آپ۔ کہتے ہیں پہلے قول کے مطابق اس دوسرے جملے کی پہلے جملے کے ساتھ مناسبت کیا ہوگی، تعلق کیا ہوگا؟ کہ بے شک تم نے اگر بات ماننے میں دیر لگائی اور اس معاملے میں سستی اختیار کی تو اس بات سے بے خوف نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، تو وہ تمہیں قدرت نہیں دے گا اس کے بعد من الاستجابت، اپنی بات ماننے کی، اپنے رسول کی بات ماننے کی۔ کیوں قدرت نہیں دے گا؟ عقوبۃ لکم، تمہیں سزا دینے کے لیے۔ اللہ توفیق کیوں چھین لے گا؟ سزا دینے کے لیے۔ سزا کس بات کی؟ علی ترکیہا، کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، بعد وضوح الحق، کی حق واضح ہو جانے کے بعد، واستبانتہ، اور حق بالکل روشن ہو جانے کے بعد۔ حق بات تمہیں معلوم ہو گئی، توحید کا تمہیں پتہ چل گیا، اللہ کا علم تمہیں ہو گیا،
پھر بھی تم نے بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے اللہ بات میں ماننے کی توفیق نہ دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دوسرا قول ہم لے لیں تو پھر یہ کیسے ہو جائے گا؟ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ، تو یہ ہو جائے گا ایک دوسری آیت کی طرح، پھر اس آیت کا مطلب اور ایک اور آیت کا مطلب ایک ہی جیسا ہو جائے گا، تو پھر یہ ہو جائے گا اللہ کے اس فرمان کی طرح کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام آیت نمبر 110 اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے پہلی بار۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب حق آیا، جب اللہ کے رسول آئے، جب قرآن آیا، جب توحید کی دعوت ملی، معاملہ واضح تھا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے، انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، اللہ ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ وَقَوْلِهِ، ابھی ہم گفتگو کون سے اس آیت کے دو تفسیریں تھیں، دو قول تھے، کون سے قول پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ پہلے پہ، ایسے ہی ہے نا، جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، جو جمہور مفسرین کا قول ہے، اور ابن القیم کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ قول سورہ نام کی آیت نمبر 110 کی طرح ہے 110، اور پھر کہتے ہیں اور ایک اور آیت کی طرح بھی ہے، تین آیتوں کی طرح ہے۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صف آیت نمبر 5 کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے جب انسان حق قبول نہ کرے، حق واضح ہو گیا، حق سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نہیں جی، حق کو قبول نہیں کرنا، کس کی وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، والدین ناراض ہو جائیں گے، رشتے دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم حق کو قبول نہیں کرتے اس طرح ان وجوہات کی بنیاد پہ یا ان سے ملتی جلتی وجوہات کی بنیاد پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ایمان لانے کی، حق کو قبول کرنے کی توفیق چھین لے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، ٹیڑھی راہ پہ چلے، صراط مستقیم پہ نہ چلے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ پھر وَقَوْلِي، اور پھر یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہو جائے گی ایک اور آیت کی طرح بھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 101 فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب اپنے رسولوں کی نافرمانیاں کی، معجزات مل جانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بیان کیا، کس صورت میں بیان کیا؟ سورہ اعراف میں قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا، 5 اقوام کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا تلک القریٰ، یہ بستیاں، یہ شہر، نقص علیک من انبائها، ہم ان کی چند باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا اور انہوں نے کیا کچھ کیا تھا رسول کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ، یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان پہ عذاب کب آیا؟ جب کہ اس سے پہلے ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لا چکے تھے، معجزات ان کو مل چکے تھے۔ کیا قوم سمود کو اونٹنی کی شکل میں معجزہ نہیں ملا تھا؟ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ،
وہ نہیں تھے کہ ایمان لائیں اس چیز پہ جس کی پہلے تکذیب کر چکے تھے. دلائل آئے, انہوں نے نہیں مانا, تو اب اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ میری سزا پہ, میری طرف سے سزا کیا ملی. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل, جس چیز کی انہوں نے پہلے تکذیب کر دی, جس کے ساتھ پہلے کفر کیا, اب اس پہ ایمان لانے والے نہیں تھے, یعنی کہ اب ہم نے ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين, اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی وارننگ ہے. جب حق آ جائے, حق واضح ہو جائے, فوراً مانیں, فوراً اس پہ عمل کریں. چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا, میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا, میں اس رمضان کے بعد نیکی کا یہ کام کروں گا, یعنی کہ ہمارے تو یہ بہانے ختم ہی نہیں ہوتے. ان بہانوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق چھین لے. امام صاحب کہتے ہیں ففی الآیۃ تحذیر, تو اس آیت میں تحذیر وارننگ ہے, تنبیہ ہے, انتر کے لیے استجابت بالقلب, دلی طور پہ بات تسلیم نہ کرنے پہ. اگر دلی طور پہ بات تسلیم نہیں کریں گے تو اس بارے میں یہ وارننگ آ گئی ہے. وَإِنِ اسْتَجَابَ بِالْجَوَارِ, اگرچہ اعضاء کے ساتھ, جسم کے ساتھ ماننے والا بات مان لے, یعنی کہ اعضاء کے ساتھ چاہے آپ روزے رکھ رہے ہوں, چاہے آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں, چاہے والدین کے ساتھ ان کے کہنے پہ آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے ہوں, لیکن دلی طور پہ آپ نے حج کے حکم کو تسلیم ہی نہیں کیا, بلکہ آپ حج کو فضول حرکت سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں, وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے آج کل, نام نہاد مسلمان, جو سمجھتے ہیں حج عمرے پہ جانا کیا ہے, پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں, 3 بچیاں ان کے اوپر خرچ کریں, آپ غریبوں کے اوپر خرچ کریں. قربانی کا وقت آتا ہے, جب ہم قربانی کرنے لگتے ہیں تو تب بھی اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, جناب یہ گوشت ضائع ہوگا. تو ایسی باتیں کرنے والوں نے کیا دلی طور پہ اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا؟ یہ قربانی کر بھی لیں لوگوں کو دیکھ کر, اور اس وجہ سے کہ ہمارے بچے تنگ کریں گے کہ لوگوں کے گھروں میں تو بکرے آئے ہیں, ہمارے گھر میں بکرا نہیں ہے, تو یہ جانور ذبح کر بھی لیں, جسمانی طور پہ عمل کر بھی لیں, دلی طور پہ تسلیم نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگوں سے اللہ توفیق چھین لے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مابین اور اس کے دل کے مابین کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر نیکی کرنے کی, ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا, توحید کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا. پہلی آیت کی تفسیر بھی امام صاحب نے کر دی, آیت کے پہلے حصے کی بھی تفسیر امام صاحب نے کر دی, اور دوسرے حصے کی بھی تفسیر کر دی. اب آخر میں کہتے ہیں وَفِي الْآيَةِ سِرٌ آخر, اس آیت میں ایک اور راز کی بات ہے, راز کی بات بتانے لگے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ وَهُوَ أَنَّهُ جَمَعَ لَهُم بَيْنَ الشَّرْعِ وَالْأَمْرِ بِهِ وَهُوَ الْإِسْتِجَابَةُ وَبَيْنَ الْقَدَرِ وَالْإِيمَانِ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اکٹھا کر دیا ہے اس آیت میں شریعت کو اور شریعت کو اپنانے کے حکم کو. استجیبوا للہ وللرسول, شریعت کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں, جس کی ترغیب دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. اور حکم ہے اس کے بارے میں کیا؟ استجیبوا, اسے فوری طور پہ مانو, تسلیم کرو. تو یہ ایک چیز ہو گئی, آیت کے پہلے حصے میں یہ ایک چیز آئی ہے. اللہ نے 2 چیزیں جمع کی یہاں پہ. پہلی چیز کیا جمع کی؟ شریعت اور شریعت کو اپنانے کا حکم. وَهُوَ الْإِسْتِجَابَةُ, کہتے ہیں وہ حکم کیا ہے کہ استجابہ, فوری طور پہ مان لو, تسلیم کر لو, قبول کر لو. دوسری چیز کیا جی اس آیت میں جس کو اللہ نے جمع کر دیا ہے؟ وَبَيْنِ الْقَدَرِ وَالْإِيمَانِ بِهِ, اللہ نے تقدیر کا تذکرہ کیا ہے
اور اس کے اوپر ایمان لانے کا کہا ہے۔ اللہ نے شریعت کا تذکرہ کیا اور حکم دیا کہ اسے اپناؤ، اللہ نے تقدیر کا تذکرہ کیا اور حکم دیا کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ وہ کیسی تقدیر کہاں پہ ہے جی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ تقدیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، لیکن ہوتا ہے کیسے؟ جب ہم حق آنے پہ فوری طور پہ اسے قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے، پھر تقدیر میں لکھا ہوا پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شریعت کا تذکرہ کیا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا، اللہ نے تقدیر کا تذکرہ کیا اور اس پہ ایمان لانے کا حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مابین اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں فَهِيَ كَقَوْلِهِ، جب آپ نے یہ بات مان لی کہ اس آیت میں یہ دو چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، شریعت کا اور تقدیر کا تذکرہ ہوا ہے، جب آپ نے یہ بات مان لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آیت کون سی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، تو یہ آیت کا قولہ یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان کی طرح۔ وہ کون سا فرمان ہے؟ سورہ تکویر آیت نمبر 28 اور 29، 28 اور 29۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ دو آیتیں ذکر کی ہیں امام صاحب نے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے والی آیت بھی ہم ساتھ پڑھیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، پوری دنیا کے لیے، مسلمان، کافر، مرد و عورت، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا لمن شاء منکم یستقیم، پہلے کہا سب کے لیے نصیحت ہے، پھر کہا اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھا چلے۔ ویسے تو نصیحت ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو حق پہ چلنا چاہے، جو جنت کے راستے پہ چلنا چاہے۔ تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ تو اس میں تذکرہ ہوا ہے انسان کی مشیت کا، لمن شاء، جو چاہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مشیت، جس کی چاہت ہو، جس کی مشیت ہو کہ میں ایمان کے راستے پہ چلوں، توحید کے راستے پہ چلوں، جنت کے راستے پہ چلوں، یہ اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو نصیحت ملے گی اس سے۔ پھر اللہ نے خبردار کیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے، تمہاری مشیت نہیں چلتی مگر جب اللہ کی مشیت ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ کی مشیت ہو تو انسان کی مشیت پوری ہوتی ہے، اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان کی مشیت پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہے تقدیر۔ انسان گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب اگر اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہو کہ یہ گناہ کر لے تو وہ کر لے گا، اور اگر اللہ رکاوٹ بن جائے تو بندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی مشیت وہاں پہ چلتی ہے جہاں جہاں اللہ کی مشیت ہو، لیکن دھیان سے آپ سب نے بات کو خلط ملط نہیں کر دینا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا؟ اللہ کی مشیت، لیکن کیا اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیوں جی؟ بالکل یہی رضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ محبت بھی اسی بات سے کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو اور ہم اللہ کو نعوذ باللہ بے بس کر کے پیچھے کر کے گناہ کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جوان ہو گیا جی، اب ابا جی اس کو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، وہ نہیں اٹھتا. والد صاحب کی مشیت کیا ہے کہ نماز کے لیے، اور اس کی مشیت کیا ہے؟ بیٹے کی مشیت یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. اب کس کی مشیت چلتی ہے؟ نہیں اللہ فی الحال اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں، فی الحال باپ اور بیٹے کی بات کر رہے ہیں. اب کس کی مشیت چلتی ہے؟ بیٹے کی چلتی ہے. باپ چاہتا ہے کہ یہ جائے، لیکن باپ بے بس ہے، گھر سے نکال نہیں سکتا، مار بھی نہیں سکتا. مارے گا تو بیٹا جوان ہو چکا، اب لڑائی ہونے کا خطرہ ہے. بے بس ہے، کیونکہ باپ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو، کوئی بھی نماز نہ چھوڑے. اندر ہی اندر کیا ہے، جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، غصے میں ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے، لیکن بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا. اللہ کا نعوذ باللہ یہ معاملہ نہیں ہے. دھیان سے، اصل میں کئی گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، جس کا مطلب کیا نکلے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور اس کو چھٹی دے دی ہے، اس کو ارادہ دے دیا، اس کو اختیار دے دیا. گناہ کرنا ہے تو گناہ کر لے، نیکی کرنی تو نیکی کر لے. لیکن انسان وہی گناہ کر سکے گا جس میں اللہ کی مشیت بھی ہوگی. انسان وہی نیکی کر سکے گا جس میں اللہ کی بھی مشیت ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان وہ نیکی بھی کر لے جس نیکی کے پیچھے اللہ کی مشیت نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان وہ گناہ بھی کر لے جس کے پیچھے اللہ کی مشیت نہ ہو. تو مشیت اللہ کے ارادے کا نام ہے، لیکن اللہ نے نبی بھیج کر، آسمانی کتابیں بھیج کر بتا دیا کہ تمہیں میں نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، جو کرنا کر لو، لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو میں اس کے اوپر راضی ہوں، یہ کام کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. نبی اسی لیے بھیجے نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے پیچھے نہیں ہے. واضح ہو رہا ہے مسئلہ؟ تو یہ آیت سورہ تکویر کی آیات کی طرح ہو گئی، اور پھر یہ آیت ہو گئی سورہ مدثر کی آیت نمبر 55 اور 56 کی طرح، 55 اور 56. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن جادو نہیں ہے، یہ قرآن بشر کا کلام نہیں ہے. انہ تذکرہ، یہ تو بہت عظیم نصیحت ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے ذکرہ، اس سے نصیحت لے لے. جو چاہے، جس کی مشیت ہو. فمن شاء، انسان کی مشیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. جو چاہے وہ اس سے نصیحت لے لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت نہیں لے سکیں گے مگر جب اللہ کی مشیت ہوگی. تو دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تذکرہ بھی ہوا اور بندے کی مشیت کا تذکرہ بھی ہوا. تو بندے کی مشیت تب چلتی ہے جب اللہ کی مشیت بھی ساتھ ہو. اور جہاں پہ بندے کی مشیت ہو کہ میں یہ کام کروں، اللہ کی مشیت نہ ہو، بندہ نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کام کا پختہ عزم کر لیتے ہیں اور بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن نہیں کام ہو پاتا کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی. ویزا بھی لگا ہوا ہے، ٹکٹ بھی ہے، بکنگ بھی کروائی تھی، سب کچھ ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے. کیا ہو جائے گا؟ کوئی معمولی سے کام ہو جائے گا راستے میں. جی وہ راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی تھی، جی راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک بند ہو گئی تھی،
نہیں پہنچ سکے, فلائٹ نکل چکی تھی. جی ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گئے تھے, لیکن ہماری جگہ کسی اور مسافر کو بٹھا دیے گا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جی وہ زیادتی تو واقعی تمہارے ساتھ ہوئی ہے, لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ تم جا سکو. واللہ اعلم. امام صاحب کہتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلے فائدے کی طرف. امام صاحب کہتے ہیں فائدۃ جلیلہ, ایک اور عظیم فائدہ. یہ کیا ہے جی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 216 اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی ہے. کیا مطلب لڑائی فرض کر دی گئی ہے؟ یہ کہ جہاں بیٹھو لوگوں سے لڑنا شروع کر دو؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. القتال کے اوپر جو الف لام ہے, اس سے پتہ چلا اس سے مراد مخصوص لڑائی ہے, ہر لڑائی نہیں ہے. مراد کیا؟ کافروں سے لڑنا, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا وہ کرہ لکم, جبکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے, تمہیں اس سے نفرت ہے, تم لڑنا نہیں چاہتے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو بڑی محبت ہے کس سے؟ مال سے, گاڑی سے, اور فلاں شہر میں مجھے پلاٹ مل جائے, فلاں سوسائٹی میں مل جائے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو وہاں پہ پلاٹ مل جانا اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا, اس کی اولاد کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس کی بیگم کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ جناب صبح و شام بھاگا پھر رہا ہے کس لیے؟ مجھے یورپ کا ویزا مل جائے, مجھے انگلینڈ کا ویزا مل جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس کو ویزا مل گیا تو 2 3 4 5 سال لگنے ہیں, اس کی بیگم بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. کتنے کیس ہیں ایسے؟ جو ہی بیگم اس کو نیشنلٹی ملی اور بیگم کو ملی, بیگم نے پہلا کام کیا کیا؟ خاوند سے جدائی کا اعلان. اور اسلامی ممالک میں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں, بیگم کو جرت بھی نہیں ہوتی اتنی جلدی علیحدگی لینے کی, لوگوں کو بیچ میں ڈال سکتے ہیں, وہاں پہ تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر وہ ساتھ بیگم یہ بتا دے پولیس کو کہ یہ میرے پاس آ کے میرے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, فورس کر رہا ہے, تو پھر تو وہ کہہ دیتے تمہیں اس کے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جب تک اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے کاش میں انگلینڈ نہ آیا ہوتا, کاش میں اپنے ملک میں ہوتا, پھر میں اس کو بتاتا. یہی معاملہ اولاد کا ہے. اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے بسا اوقات. تو یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ کئی چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی, کئی چیزوں جو ہمارے ساتھ ہوئیں ہم ان کو برا سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے لیے بری نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جن کے حالات بڑے کمزور ہیں مالی لحاظ سے, روتے پھر رہے ہیں, کئی دفعہ میسج کرتے ہیں جی 20 سال سے دن رات میں نے ایک کر رکھا ہے, اپنا مکان نہیں بن سکا ابھی تک. تجھے کیا پتا اللہ کے بندے, تجھے مکان مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ تو یہیں سے تیری گمراہی کا آغاز ہو جائے. جب تک مکان نہیں ملا ہوا تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تلاوتیں کرتا ہے, ہو سکتا ہے جس دن تیرے اوپر مال کی بارش ہو جائے اسی دن سے تو مسجد کو چھوڑ دے. جو انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 19 میں وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ,
امام القیم رحمہ اللہ نے آیت کا آغاز یہاں سے کیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، لیکن میں اسی آیت کا وہ جملہ بھی پڑھوں گا جو اس سے پہلے آیا ہے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ وہ کیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، بیویوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند جانو، برا جانو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی خیر ڈال دے۔ آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو اپنی بیوی بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ڈال دے۔ ویسے اللہ نے پہلے تذکرہ عورتوں کا کیا ہے، لیکن اصول عام بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز، بیگم ہو یا کوئی اور، تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت سی خیر رکھ دے۔ بیگم کو لے لیں، آپ کو یہ بیگم کسی وجہ سے اچھی نہیں لگ رہی، مثال کے طور پہ بدصورت ہے یا کم پڑھی لکھی ہے، اور آپ کی نگاہ آج کل کسی اور لڑکی کے اوپر ہے جو بہت خوبصورت ہے یا بہت ہی تعلیم یافتہ ہے، لیکن آپ نہیں جانتے یہاں سے تو اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، ہو سکتا ہے اس سے آپ شادی کریں تو آپ کو اولاد ہی نہ ملے، یا یہ جو آپ کو پسند نہیں آ رہی وہ صبح و شام آپ کی خدمت کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، کپڑے آپ کے دھوتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، آپ کی ہر لحاظ سے خدمت کرتی ہے، آپ آرڈر دیتے ہیں وہ فوراً مانتی ہے، اور جس حسینہ کے اوپر آپ مر مٹے ہیں وہ آپ کے گھر میں آ کے ممکن ہے آپ کے گھر کو کیا بنا دے، جہنم بنا دے۔ وہ جو آج آپ کو بڑی حسین لگتی ہے کل آپ کہیں گے کیا عذاب مجھے مل گیا ہے، کیونکہ صرف حسن نہیں چاہیے، سکون بھی چاہیے، صرف کسی لڑکی کی تعلیم نہیں چاہیے، سکون بھی چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے خیر کس چیز میں رکھی ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ میں سے کئی شادی شدہ ہیں ان کے بھی کام آئے گی، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ ابھی سے ذہنوں میں بٹھا لیں، یا آپ کے والد صاحب شادی شدہ ہیں، آپ کے بڑے بھائی شادی شدہ ہیں، آپ کا دوست شادی شدہ ہے اور بیگم سے بڑا تنگ نظر آ رہا ہے آج کل، تو یہ حدیث آپ اس کو سنا سکتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ لا یفرق مؤمن المؤمنہ، کوئی مومن مرد اپنی مومن بیگم کو ناپسند نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی عادت بڑی بری ہے، فرمایا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر آپ کو اس کی ایک عادت بری لگتی ہے تو اس کی دیگر عادات کے اوپر غور کریں، وہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ آپ کی ساری توجہ صرف ایک بری عادت کے اوپر کیوں ہے جو اس کی 50 اچھی عادات ہیں ان کے اوپر آپ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ کا عمل نہیں ہے آپ کی بیگم بھی کا عمل نہیں ہے، جیسے آپ میں کئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں آپ کی بیگم میں بھی ایک آدھ کوتاہی پائی جاتی ہے، تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے جی نہیں جی میں نے اس سے جان چھڑانی ہے، میں نے اس کو طلاق دینی ہے، میں نے اس کو پار کر دینا ہے۔ اچھا جو آئندہ آئے گی وہ 100% ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی اور عیب ہوگا، اس میں کوئی اور کمی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ اچھا اب اس حدیث کے نتیجے میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مخالف ہیں؟ کیا یہ فرمان بیان کر کے آپ نے عورتوں کی خیر خواہی نہیں کی؟ کئی عورتوں کے گھر اجڑنے سے آپ نے نہیں بچا لیے؟ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید اسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مخالف ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ عورتیں، خوشبو، نماز۔ تمہاری اس دنیا میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ کیا؟ عورتیں۔ اچھا اس موقع پہ کئی یعنی کہ میرے جیسے کم علم جو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں پسند ہیں، حالانکہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ مجھے عورتوں سے نفرت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو تصور پایا جاتا ہے عورتوں کو کم تر سمجھنا، حقیر جاننا، مجھ میں وہ چیز نہیں، میں تو عورتوں کو پسند کرتا ہوں،
عورت مجھے یہ نہیں کہ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ عورت مجھے بطور ماں بہت پسند ہے، عورت مجھے بطور بہن بہت پسند ہے اگر بہن ہو، عورت مجھے بطور بیگم بہت پسند ہے، عورت بطور پھوپھی مجھے بہت پسند ہے، اور بطور خالہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو نبی علیہ السلام عورتوں سے نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آگے درس جاری رکھوں کہ کیا کروں، ان کے یہ گفتگو پھر کٹ جائے گی آپس میں، بس یہ مسئلہ ہے۔ فالآیۃ الاولیٰ، امام صاحب کہتے ہیں جو پہلی آیت ہے جس میں کیا آیا تھا کہ تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ فالآیۃ الاولیٰ، تو پہلی آیت اس جہاد کے بارے میں ہے، الذی ہوا کمال القوۃ الغضبیہ، جو غضب والی قوت، غصے والی قوت کا کمال ہے۔ غصے والی جو قوت ہے جو ہم میں سے ہر ایک میں پائی جاتی ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، ان کے اوپر تلوار چلانا۔ والثانیہ، اور جو دوسری ہے فی النکاح، یہ اس نکاح کے بارے میں ہے، الذی ہوا کمال القوۃ الشہوانیہ، جو شہوانی قوت کا کمال ہے۔ شہوانی قوت سے مراد کیا ہے؟ جنسی خواہشات۔ جنسی خواہشات کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ برحال تو شہوانی جو قوت ہے اس کا کمال کس میں ہے؟ نکاح میں۔ یعنی کہ اگر آپ میں شہوانی قوت پائی جاتی ہے تو آپ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ آپ میں جنسی قوت پائی جاتی ہے، آپ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ جنسی خواہش آپ میں بہت پائی جاتی ہے، آپ نکاح کریں۔ اور اگر آپ میں غصے والی قوت پائی جاتی ہے، آپ کا خون جوش مارتا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا بھی علاج موجود ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں سے وہاں پہ لڑیں جہاں پہ شرعی جہاد ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کی شرائط کے مطابق جہاد ہو رہا ہو، وہ نہیں کہ اپنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، اپنی فوج کو مارا جا رہا ہو، اپنی پولیس کو مارا جا رہا ہو، عورتوں کو مارا جا رہا ہو، بچوں کو مارا جا رہا ہو، مساجد میں، بازاروں میں معصوم لوگوں کو بم دھماکے میں اڑایا جا رہا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ لڑائی، وہ جہاد جو مسلمان حکمران کی قیادت میں ہو، اس کی نگرانی میں ہو، اس کے احکام کے مطابق ہو۔ میرے خیال میں یہاں پہ رک جانا چاہیے تاکہ آئندہ سبق جو ہے بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ، اور لیکن اس کا تعلق پیچھے سے ٹوٹنے نہ پائے، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہیوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ توحید پہ کرے، ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی معاف فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی شفا دے، اور اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے اور اس معاملے میں استقامت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔